أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 87 تک 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک کے بعض بندے وہ ہیں جو مخلص یعنی چنے ہوئے بندے، اور قیامت کے دن اللہ پاک نے ان کے لیے جنت کو اور جنت کی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے. اب یہ جو مخلص چنے ہوئے بندے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے اور مثال دینے کے لیے اللہ پاک نے چند انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا، اور ان میں سب سے پہلے تذکرہ کیا حضرت نوح علیہ السلام کا، جن کا تذکرہ کل کے درس میں آ چکا. آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے دوسرے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. اگرچہ دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے تو مفسرین نے ایک رائے لکھی ہے کہ 2600 سال سے زائد، یعنی 2600 سال سے زائد کا فاصلہ ہے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں. لیکن اتنے طویل فاصلے کے باوجود بھی اللہ پاک نے جو رشتہ دو پیغمبروں کا بیان کیا، اس کے لیے جو لفظ تعبیر کیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، یہ بہت تفصیل کے ساتھ ان آیات کے اندر ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک انہی کی جماعت میں سے، انہی سے مراد حضرت نوح علیہ السلام جن کا تذکرہ پہلے ہوا، انہی کی جماعت اور انہی کے سلسلے میں سے ہیں ابراہیم علیہ السلام. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، یاد کرے اس وقت کو جب وہ اپنے رب کی طرف آئے سلامتی والا دل لے کر. قلب سلیم، سلامتی والا دل لے کر آئے. اذ قال لأبیہ وقومہ، اور جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا ماذا تعبدون، یہ کن چیزوں کی عبادت میں تم پڑ گئے ہو، کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو. اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا اللہ کو چھوڑ کر اپنی طرف سے گڑھے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو، اپنی طرف سے بنائے ہوئے معبودوں کا ارادہ کرتے ہو. فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا کیا گمان ہے اس ذات کے بارے میں جو رب العالمین یعنی تمام جہانوں کا رب ہے. اس رب کو بلا کے ایسی چیزوں کو اپنا معبود کہنے لگ گئے ہو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، اور اب ان کی طرف رب کی نسبت کر کے ایک بات اپنی طرف سے گڑھ رہے ہو کہ یہ تمہارے رب ہیں. تو یہاں سے اللہ پاک نے دوسرے اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ نوح علیہ السلام کے تذکرے کے بعد فوراً اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، لیکن دونوں کے مابین بڑا طویل فاصلہ ہے، ایک لمبا عرصہ ہے.
لیکن اللہ نے جو تعارف اور جو رشتہ بیان کیا نا کہ وہ کیا ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ، لیکن لفظ شیعہ جو ہے اس کے معنی آتے ہیں ایک جماعت کے، ایک ترتیب کے، اور وہ جماعت کہ جو جماعت ایک سوچ اور رائے اور مزاج میں ایک طرح کی ہو۔ مثال کے طور پہ 10 افراد ہیں، وہ 10 آدمی دنیا کے 10 الگ الگ ملکوں میں بیٹھ جائیں، بات کو سمجھیے گا، 10 آدمی دنیا کے 10 الگ ملکوں میں بیٹھ جائیں، دیکھیں فاصلہ زیادہ ہے نا، ایک پاکستان میں ہے، ایک بنگلہ دیش میں ہے، ایک امریکہ میں ہے، سعودی عرب میں ہے، ایک افریقہ میں، ایک کینیڈا میں، ایک اٹلی میں، وقس علی ھذا مختلف جگہوں پر ہے۔ لیکن یہ 10 افراد ایسے ہوں کہ جن کی رائے، جن کی سوچ، جن کا نظریہ، جن کا رجحان ایک ہی ہو، وہ ایک بات کرتے ہوں۔ اب یہ جو 10 افراد ہیں، چاہے ان میں فاصلہ زمینی زیادہ ہے اور چاہے ان میں فاصلہ وقت کا بھی زیادہ ہو، لیکن یہ ایک ہم مزاج لوگ کہلائیں گے، ایک جتھا، ایک گروہ، ایک جماعت کہلائے گا۔ اور ایسی ہر جماعت جس کی سوچ اور نظریہ ایک ہو جائے، ایک مزاج میں آ جائے، اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں دوستو؟ شیعہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ماحول میں بھی جیسے ہم اہل سنت ہیں تو ہمارے مقابلے میں ہم کہتے ہیں بھئی فلاں شیعہ حضرات ہیں، اہل تشیع حضرات جو ہے، یہ بھی لفظ شیعہ جو ہمارے معاشرے میں ہے یہ بھی بمعنی جماعت کے ہیں، ایک گروہ کے۔ اور یہ لفظ کیوں پڑا ہماری تاریخ اسلام کی مجلس میں، بات اس پہ ہم کر بھی چکے ہیں، کچھ چیزیں تاریخی ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہ لفظ کیوں کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم اپنے آپ کو سنی اور اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم قرآن اور احادیث اور صحابہ کی ترتیب کے پابند ہیں، تو اس نظریے پر چلنے والا اہل سنت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر جب فتنوں کا آغاز ہوا اور بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا، بہت سارے معاملات خرابی کی طرف جانے لگے، یہ پہلا موقع تھا کہ جب اسلامی نظام اور سسٹم اور ماحول کو کمزور کرنے کے لیے باطل نے پورا زور مار دیا تھا۔ تو اس امت کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، تو ایسے موقع پر ایک طبقہ اٹھا جو اس سے پہلے نہیں تھا، ایک طبقہ اٹھا اور اس نے اٹھ کر ایک آواز لگائی، ایک دعویٰ کیا، اور اس دعوے کے پیچھے کوئی دلیل نہیں تھی اور کوئی خیرخواہی نہیں تھی، بلکہ اس کا مقصد امت میں انتشار پیدا کرنا تھا۔ اب جیسے ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے، 50 افراد ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اور ایک بندہ آ کر کوئی شرارت کی بات کر لے، اور یہ 50 آدمی جو سکون محبت سے کھانا کھا رہے تھے یہ آپس میں لڑ پڑے، تو وہی اس 51ویں بندے نے اچھا کیا غلط کیا؟ غلط کیا نا۔ تو امت ایک نظام میں چل رہی ہے، اور ایسے میں کچھ افراد اٹھے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اعتراض کیا، کہا جی آپ تو غلط خلیفہ، آپ کا حق نہیں ہے، آپ کو کس نے خلیفہ بنا دیا؟ تو بھئی کس کو ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق ہے، وہ آپ علیہ السلام کے داماد ہیں، اہل بیت ہیں۔ اب دیکھیں بات کی، لیکن اس کے لیے ایک عنوان اور تمہید کتنا خوبصورت قائم کیا کہ آپ علیہ السلام کے داماد ہیں، آپ کے چچزاد ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، فضائل بیان کر کے، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک نظام خلافت پہ ضرب لگانی تھی۔ تو اس طبقے نے اپنے لیے جو نام منتخب کیا، عنوان جو قائم کیا، وہ عنوان انہوں نے قائم کیا شیعان علی، کہ ہم وہ لوگ ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جماعت ہے۔ حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ان لوگوں سے یا اس مزاج، اس نظریے سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔
اور انہوں نے برملا کہا کہ یہ فتنہ پرور لوگ ہیں جو اسلامی نظام کو خراب کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت سے اس لفظ کا تصور وجود میں آیا. دوستوں بات سمجھ گئے؟ یہ صرف اس لیے آپ سے عرض کیا کہ بعض چیزیں ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے تو کچھ نہ کچھ واقفیت ہونی چاہیے. تو اس سے مراد وہ جماعت، وہ گروہ جو ایک نظریے پر چل رہا. اب وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اللہ پاک فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کے سلسلے سے ہی کون آ گئے؟ جی ابراہیم علیہ السلام. معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے درمیان چاہے ہزاروں سال کا فاصلہ ہے لیکن ان کا کام، ان کی تعلیمات، ان کی محنت، ان کی دعوت وہ ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہو. تو ابراہیم علیہ السلام آئے. ایک بات. دوسری بات فرمائی کہ ان کے پاس جو دل تھا بقلب سلیم فرمایا. قلب سلیم، قلب عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں کس کے؟ دل کے. دل کو قلب کہتے ہیں. لیکن یہ جو دل ہے یہ دو طرح کا ہے. ایک قلب وہ ہوتا ہے جو ہے قلب سلیم، اور ایک قلب ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں قلب سقیم. قلب سقیم یہ لفظ آگے آ رہا ہے. سلیم اور سقیم دونوں میں صرف ایک حرف، ایک میں لام ہے ایک میں قاف ہے، لیکن دونوں میں فرق بہت بڑا ہے. سلیم کہتے ہیں تندرست، صحیح، سالم. سقیم کہتے ہیں مریض اور بیمار کو. ایک دل انسان کے جسم میں وہ ہوتا ہے جو قلب سلیم ہوتا ہے، سلامتی والا دل. اور کبھی کبھی بندے کے جسم میں دل ہوتا ہے وہ قلب سقیم ہوتا ہے، وہ بیمار دل ہوتا ہے. اور دونوں میں فرق واضح ہے. جو قلب سلیم ہے یہ وہ دل ہوتا ہے جو اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور جس پر اس بندے نے محنت کی ہوتی ہے. اور یہ محنت کس طرح ہوتی ہے کہ اللہ کے غیر سے اس نے اپنے دل کو بچا کے رکھا ہوتا ہے، اور وہ ساری محبتیں جو ممنوع ہیں اس سے اپنے دل کی دنیا کو محفوظ کر کے رکھا ہوتا ہے. اب اگر ایک بندہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سب چیزیں کر رہا ہے، لیکن اس نے اپنے دل کے اندر نامحرم کی محبت ناجائز رکھی ہوئی. بھئی بندہ جب نکاح کرتا ہے، نکاح کے نتیجے میں اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو گئی، ٹھیک ہے، سب سے پاکیزہ رشتہ بن گیا. اب بیوی سے محبت کرنا، بیوی سے، اولاد سے محبت کرنا، ماں باپ سے محبت کرنا، رشتہ داروں سے محبت کرنا، اچھے دوستوں سے محبت کرنا، اپنے استاد شیخ سے محبت کرنا، مسجد کے ساتھیوں سے محبت کرنا، یہ ساری محبتیں. آج تک کوئی آپ کو ایسا نہیں ملا ہوگا کہ جس نے کہا ہو کہ یہ محبت غلط ہو رہی ہے. کسی نے کہا ہے آج تک کہ بھئی ماں باپ سے محبت کرنا غلط ہے، یا شوہر کو کہا ہو کہ بیوی سے محبت کرنا غلط ہے؟ وہ سب جائز ہے. یہ ساری جائز محبتیں اس لیے جائز ہے کہ یہ اللہ کی محبت کے تابع ہے. اللہ کی محبت کے بعد اس کا نمبر آتا ہے. جب ایک بندہ صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس پر یہ بات کھل جاتی ہے کہ اب مجھے اس دل میں کس کس کے لیے محبت کا جذبہ رکھنا ہے. تو اللہ کی محبت اس کو سکھا دیتی کہ بھئی ماں باپ کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، مسلمانوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، استاذ کا حق ہے، بزرگوں کا حق ہے. یہ سب چیزیں سمجھ جاتا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ اللہ سے محبت دل میں نہیں ہو تو دل تو یہی ہوگا، لیکن یہ کیا کرے گا؟ یہ اس میں ناجائز محبتوں کو پالنے لگ جائے گا.
ناجائز عشق و معاشقے کرنے لگ جائے گا. آج کل جیسے کہانیاں بنتی ہیں، اب دیکھیں نا، ایک رشتہ جائز نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن انسان کہتا ہے جی میں فلاں سے عشق کرتا ہوں، فلاں سے محبت کرتا ہوں، اس سے گپ شپ بھی کر رہا، اس سے ملاقات بھی کر رہا، اور نعوذ باللہ کبھی تعلقات کی حد میں آگے بھی چلا گیا. یہ سب چیزیں ہو رہی. ہو کس عنوان سے رہی ہے؟ محبت کے عنوان سے. بھئی ہماری تو آپس میں بڑی محبت ہے، یہ محبت ہے جی. وہ محبت کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ جب خدا نخواستہ عزت کا پردہ پامال ہو جاتا ہے، جب وہ رخصت ہو جاتا ہے، اس کے بعد نہ یہاں سے محبت کی وہ حیثیت ہے، نہ وہاں سے محبت کی یہ حیثیت رہ جاتی. اس لیے بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں آج یہ باتیں سمجھنی ضروری ہے کہ محبت کا مطلب کیا ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. لہٰذا نسبت طے ہونے سے پہلے انسان اگر عشق و معاشقے کی کہانیاں لڑائے گا اور بنائے گا، زندگی کا سکون یہیں سے غارت ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے. پھر ہاں، اس کی کوئی نفی نہیں، یہ بات بھی سمجھ لیں. آج یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی پھر تو انسان کسی کے پلے باندھ دیا جائے، ماں باپ کہے کہ جی یہاں کرنا ہے تو کرنا ہے. اب نہ میں نے دیکھا، نہ میں نے سمجھا، نہ مزاج کا پتہ، نہ چہرے مہرے کا پتہ، نہ رنگ عادت کا پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ. یہ باتیں اس لیے دماغ میں ہے کہ شریعت سے واقفیت نہیں. ایک صحابی آئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اور آپ سے کہا کہ میں نکاح کا ارادہ کر رہا ہوں فلاں قبیلے کے اندر، عرب کے قبیلے کا نام لیا. تو آپ نے فرمایا جہاں نسبت ڈالنا چاہتے ہو کیا تم نے اسے نگاہ بھر کے دیکھا ہے؟ تو صحابی نے فرمایا نہیں، میں تو اس کو نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا دیکھ لو، اس لیے کہ اس قبیلے کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہے. ہوتا ہے نا بعض جگہ پر کوئی عیب یا کوئی مسئلہ، کوئی نشان، کوئی دھبا، کوئی رنگ آگے پیچھے. آپ نے فرمایا ان کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہے. یہ ان کو تسلی کی ترغیب دی کہ اپنا اطمینان پورا کر لو. اس لیے شریعت نے حد طے کی کہ اگر ماں باپ دونوں طرف کے وہ کسی جگہ نسبت اور رشتہ ڈالنا چاہے، بچوں کی رضامندی حاصل کرنا یہ تو فرض ہے، اس کے بغیر تو سوال نہیں ہے. یہ جو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ گاؤں سے آ گئے، جی کر لیا ہے، جی میں نے آپ کا کر لیا. اب اس کے فرشتوں کو نہیں پتہ کہ کیا ہوا، کہاں ہوا، کیا نہیں ہوا، جی ہم نے آپ کا کر لیا ہے. یہ تو اس قوم کی بہت بڑی شرافت ہے کہ ہمارے 90% نوجوان اور بچے آج تک اس طرح چلے ہیں کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے فیصلوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا. اور ٹھیک ہے بھئی، ہو گیا، چلیں اور پوری زندگی گزار بھی دیتے ہیں. لیکن وقت کے ساتھ بہت سارے معاملات، مسائل نے جنم لیا، پریشانیاں بھی پیدا ہو گئی. اس لیے دیکھیں پہلا اصول تو رضامندی ہے، بچے سے بھی بچی سے بھی، دونوں سے پوچھا جائے گا. اگر دونوں اپنے ماں باپ کو کلی اختیار دے دیں، بعض ایسے وفادار فرمانبردار بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں جہاں آپ راضی وہاں میں راضی، بس ختم، میں نہ دیکھنا ہے نہ بات کریں، پھر تو بات ختم ہو گئی. لیکن اگر وہ بچہ یا بچی کہے کہ جی ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اس کو دیکھ لوں. اب دیکھنے میں کیا ترتیب ہے؟ ایک صورت علماء نے اس کی یہ لکھی ہے کہ اس کی کوئی مناسب تصویر لے کر کے ایک دوسرے کو دکھا دی جائے. اب وہ تصویر بھی خدا نخواستہ ایسی نہ ہو کہ جس میں بچی کے بال اور یہ سب چیزیں کھلی بھی ہو، ایک مناسب حد کی ایک تصویر ہو. وہ لڑکا دیکھ لے، ٹھیک ہے، لڑکے کی تصویر لے کر بچی کو دکھا دی جائے کہ بھئی یہ، اگر اس میں بات بن گئی تو بھی بات ختم. لیکن اگر انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو ایک ایسا آمنا سامنا کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں کم سے کم ہمیں کچھ اندازہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں مواجہتاً اگر ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیں،
لیکن بڑوں کی موجودگی میں، فقہا نے لکھا بڑوں کی موجودگی میں، یہ جو ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ جی ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ کر لیں، ان کو تنہائی میں چھوڑ دیا، کس رشتے کے ساتھ چھوڑ دیا؟ یہ بہت غلط بات ہے، شریعت کے حدود کو سمجھیں، لہٰذا یہ بچہ بچی آ جائے لیکن بڑوں کی موجودگی میں آ جائے، اور ایک طرف ہو کر اگر دیکھ لیں، اگر کوئی جائز مناسب بات سمجھنے کی حد تک ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیں تو علماء نے لکھا ہے اس کی بھی گنجائش ہے۔ مثلا لڑکا سمجھنا چاہیں کہ جی ان کی تعلیم کیا ہے، کیا وہ ہے، دو چار باتیں، پھر بچی سمجھنا چاہے دو چار باتیں، وہ پوچھ لیا بس بات ختم، یہاں تک کی گنجائش شریعت نے دی ہے۔ یہ جو ایک خود ساختہ ذہنی پابندیوں کا مزاج ہمیں نظر آتا ہے، اس کے قصوروار شریعت نہیں ہے، یہ ہمارے رسمی اصول ہیں۔ تو لہٰذا نہ افراد کی طرف انسان جائے کہ ان کو چھوڑ دیا کہ جی آپ لوگ جائیں تھوڑا سا آؤٹنگ کر لیں اور لانگ ڈرائیو پہ چلے جائیں، اس میں پھر لانگ نقصانات مسائل بن، اور یہ مزاج بھی غلط ہے کہ ان سے کہا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو غیرت کے خلاف ہے، یہ تو شریعت کے خلاف ہے، دونوں چیزیں غلط ہیں۔ حد میں، ترتیب میں، اصول میں، آداب میں رہتے ہوئے انسان رشتہ طے کرے، اس کی کوئی ممانعت بھی بہرحال نہیں ہے۔ خیر بات یہاں سے چلی کہ ایک دل وہ ہوتا ہے جو سلیم ہوتا ہے، سلامتی والا دل، اور ایک دل وہ ہوتا ہے جو کہ مریض ہوتا ہے، سقیم۔ پیغمبر کی تعلیمات پر جو بندہ چلتا ہے اس کا جو دل ہوتا ہے وہ دل کہلاتا ہے قلب سلیم، دل کہلاتا ہے، سلامتی والا دل۔ باقی انشاءاللہ آئندہ آیات میں اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔